سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو یہ امید ہے کہ یہ لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا پس منظر ایسا ہے کہ مکہ کے لوگ نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتے، تو ان کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ صدیاں گزر گئی، ان میں کوئی نبی نہیں آیا، وہ نبی کو نہیں جانتے، کتاب کو نہیں جانتے، لہٰذا وہ ضد کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ایک وجہ بظاہر سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ تو نبیوں کو بھی جانتے ہیں، یہ تو کتاب کو بھی جانتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی بات کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ لہٰذا نبی علیہ السلام کی بھی یہی امید تھی کہ یہ لوگ تو بہت آسانی سے جو ہے وہ بات کو قبول کر لیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مخالفت میں ویسے ہی ہیں جیسے کہ مکہ والے تھے۔ یہاں پہ مفسرین کرام جو ایک تعویل خاص بیان کرتے ہیں کہ یحرفون کا لفظ آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے بعد جو ہے اس میں تحریف کر دیتے ہیں، تو یحرفون کا لفظ جو ہے یہ حرف سے ہے، اور حرف جو ہے وہ کنارے کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ جو ہے وہ انحراف بھی بنا ہے، تحریف لفظ بھی جو ہے وہ اسی سے بنا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کا رخ جو ہے وہ ایک طرف پھیر دینا، یا بالکل ایک الفاظ کا معنی کسی دوسرے کنارے کی طرف پھیر دینا۔ لہٰذا یہ تحریف کی مختلف صورتیں ہیں جو علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ الفاظ کا جو بدل دینا، جیسے کہ یہود لوگ جو تھے وہ راعینہ کو راعینہ کہا کرتے تھے، ایک لفظ درمیان میں ایڈ کر دیا اور اس کا معنی ہی بدل گیا۔ اسی طرح تحریف کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ لفظ کی حیت کو جو ہے وہ بدل دیا جائے، جیسے کہ مکہ ایک وادی ہے، اس کو بکہ کہہ دیا جائے۔ اسی طرح صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، تو وہ مروہ کی پہاڑی کو بعض اوقات مریا یا مری کہہ دیتے ہیں، اور اس نام کی تبدیلی سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیحہ نہیں تھے بلکہ اسحاق علیہ السلام ذبیحہ تھے۔ تحریف کا ایک تیسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک الفاظ کے بہت سارے معنی بنتے ہوں تو وہ سارے معنی کو چھوڑ کے صرف کسی ایک خاص معنی کو جو ہے وہ متعین کر لیں۔ اور پھر ایک چوتھا طریقہ یہ بھی ہے تحریف کا کہ کسی الفاظ کی تعویل میں جو ہے وہ تحریف کر دی جائے، کہ کسی لفظ سے جو ہے وہ ایک خاص معنی بنتا ہو تو وہ خاص معنی جو ہے وہ اس سے ہٹا دیا جائے۔ تو گویا کہ یہ بہت سارے طریقے ہیں کہ جس سے آپ الفاظ کے اندر جو ہے وہ تحریف کر سکتے ہیں۔ یہ معمول یہودیوں کا ہوا کرتا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کرنا یہ بہت بڑا معاملہ تھا، اور اپنی مرضی کے جسے وہ چاہتے تھے وہ الفاظ یا وہ معنی متعین کر دینا۔ تو جو قوم اس طرح کا معاملہ کرتی ہو، وہ کیسے نبی علیہ السلام سے اللہ کی کتاب کو سن کے جو ہے اس کے اوپر ایمان آسانی سے لے کر آ جائے گی؟ پھر یحرفون کا لفظ جو ہے اس سے حرف بھی بنتا ہے، اور حرف کنارے کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک قرآن پاک میں ایک اور جگہ یہ آیت مبارکہ جب بیان کی گئی ہے تو وہاں پہ بالکل ایک خاص سوچ اور ایک خاص مزاج جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں مگر وہ کنارے کنارے سے ہو کے کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ پورے دین میں انوالو ہو کے اور اس کو گہرائی سے جان کے جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے، پر سرسری سی باتوں کو جان کے جو ہے کنارے کنارے سے جو ہے وہ دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس لفظ سے جو ہے وہ بہت سارے معنی جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، یا بہت سارے ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ سے جو خاص معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو جن لوگوں سے امید ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو دین کی بات کو بہت آسانی سے قبول کر لیں گے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کو امید تھی اہل کتاب سے، اور اہل کتاب جو تھے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہوتا ہے وہ ایک دم بات کو قبول نہیں کرتا، وہ جلدی بات کو نہیں مانتا۔ جن کے بارے میں ہمارا گمان ہوتا ہے کہ یہ بات جلدی قبول کر لیں گے، تو نبی علیہ السلام کے ذات عالی کو جیسے ان سے مایوسی ہوئی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مایوسیاں بعض اوقات ہمیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن وہی لوگ جو ہیں وہ زیادہ مخالفت کرتے ہیں۔ پھر اسی بات کو مفسرین کرام یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ یہی معاملہ ہم امت میں بھی دیکھتے ہیں۔ نبی کے بعد آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اصلاح کے لیے مجدد جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ لہذا بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ مجدد جو ہوتے ہیں یہ آ کے دین کی تجدید کرتے ہیں۔ ایک صدی میں ایک مجدد بھی آ سکتا ہے اور ایک سے زیادہ مجدد بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی امت میں ایسا شخص آیا ہے کہ جس نے دین میں تجدید کرنے کی کوشش کی ہے، تو سب سے زیادہ مخالفت ان کی کن لوگوں نے کی ہے؟ اپنے ہی مذہبی لوگوں نے، اور پڑھے لکھے طبقے نے جو ہے وہ زیادہ مخالفت کی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ کا ایک خاص اس کے اندر جو سوچ ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض اوقات آپ کو مخالفت کا سامنا جو ہے وہ اپنے ہی جیسے لوگوں سے زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور پڑھا لکھا طبقہ ہی جو ہے، حالانکہ آپ ایک علمی بات سامنے بیان کرتے ہیں تو علمی لوگ یہ آپ کی بات میں زیادہ اختلاف کرتے ہیں۔
اور دین کا کام کرتے ہوئے یہ بات انسان کو بہت مایوس کرتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے جن سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ مخالفت کریں گے، جب وہی لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں مانتے، آخر ان کو کیا مسئلہ ہے۔ تو بعض اوقات انسان کو بہت مایوسی کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور ہر دین کے کام کرنے والے کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمیں ایسی مخالفتیں جو ہیں وہ ایسے طبقے سے زیادہ دیکھنی پڑیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ علمی طبقہ ہی آپس میں زیادہ اختلافات کا شکار ہے، کوئی بھی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 76 میں یہ جو عام طبقہ ہوتا تھا یہود و نصارہ کا، بعض اوقات جب یہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو ان کے منہ سے بعض سچی باتیں نکل جایا کرتی تھی جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، جو کہ سچ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ تو پھر ان کے علماء جو ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو ٹوکا کرتے تھے کہ تم مسلمانوں سے جا کے وہ باتیں بیان کرتے ہو کہ جو کہ ہماری کتابوں میں ان کے بارے میں سچ لکھی ہوئی ہیں، پھر تو یہ ہمارے ساتھ لڑیں گے کہ بھئی تمہاری کتابوں میں ہمارے نبی کے بارے میں باتیں ہیں، پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ لہٰذا وہ ان کو منع کرتے تھے۔ یہود و نصارہ کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو جہنم کو ہم بھی مانتے ہیں، صرف ہم نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ مسلمان تصور کیا جائے، مسلمان مانا جائے۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ رسول کی جو اطاعت نہیں کرے گا اس کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور رسول کو ماننا ہی ان کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ لہٰذا ان کی کتابوں میں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں وہ ان کو صرف اس لیے چھپانا چاہتے تھے کہ اگر وہ سامنے آ جائیں گی تو پھر ہمیں نبی علیہ السلام کو ماننا پڑے گا۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی بات کریں، حدیث کو چھوڑیں، حدیث اتنی کنفرم نہیں ہے، قرآن سے دلیل دیں۔ تو گویا کہ جس نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا اس نے گویا کہ قرآن کا انکار کیا۔ پھر آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی کہ اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود کیا انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمانوں کو اپنی کتابوں کی پیشن گوئیاں نہیں بتائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نہیں بتا دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ تو ایک ایسے پڑھے لکھے طبقے سے ایسی بے وقانہ قسم کی حرکت کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپا دیں گے تو مسلمانوں کو یہ باتیں کبھی پتہ ہی نہیں چلیں گی۔ اور علم کے بعد انسان کی آنکھ پہ ایسا پردہ کب پڑتا ہے کہ جب خواہشات اس کے دل و دماغ کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ اسی بات کو پھر اگلی آیت مبارکہ میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔